وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، موضوع تو میرا کچھ اور تھا، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کے مسلمان عظیم ترین عبادت جس کا نام نماز ہے، اس نماز میں بڑے سہل اور بڑی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اہل توحید بنا دے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہر مسلمان، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، نوجوان، بوڑھے، سب کو اللہ 5 وقت کا نمازی بنا۔ یہ عبادت توحید کے بعد، یاد رکھنا، توحید کے بعد یہ ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ کو توحید کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے نماز۔ اور نبی علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب نے اسلام کی 5 بنیادیں، 5 ستون ہیں اسلام کے۔ سب سے پہلا ستون توحید، جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ توحید اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں ہے تو کوئی عبادت ہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ فوراً دوسری عبادت اللہ کے رسول نے فرمائی، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے بعد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ اتنی عظیم عبادت ہے یہ نماز، نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا،
اگر حسب توفیق ہو، اللہ اس راستے کی استطاعت دے تو زندگی میں ایک بار حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ لیکن اللہ کو نماز توحید کے بعد بڑی ہی محبوب عبادت رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کائنات میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، سارے نبیوں کو یہ نماز عطا فرمائی ہے۔ سارے نبیوں کی امت نماز ضرور پڑھتی تھی۔ نماز بڑی عظیم عبادت ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اتنی عظیم عبادت ہے کہ آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی اس نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، فرشتے کھڑے۔ اتنی پیاری عبادت یہ نماز۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی آگ میں جلتا رہتا ہے، یعنی دن میں گناہ ہوتے ہیں انسان سے، نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اتنی پیاری یہ نماز ہے اور اتنی اللہ کو محبوب ہے کہ دن میں 5 مرتبہ فرض کی ہے یہ نماز، 5 مرتبہ۔ اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو اللہ کے قرآن سے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا اللہ کے قرآن نے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو گے، اللہ تمہیں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ کم اجر ہے بھائی۔ اور مسجد میں آ کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوگے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، اللہ آپ کے دلوں کو اسی طرح ملا دے گا جس طرح تم قدم سے قدم ملاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کے فائدے۔ اور میرے بھائیوں، بندہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرے گا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، وَلَضَّالِّینَ کہتا ہے، اور مقتدی اور امام آمین پکارتے ہیں، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کے آمین کہنے کے بعد آمین پکاریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر فرشتوں اور ان نمازیوں کی آواز آپس میں مل گئی، اللہ ان کے زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ باجماعت نماز کے فوائد ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے مسجد تک، مسجد کی طرف انسان نکلتا ہے گھر سے وضو کر کے، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ کم فائدہ انسان کے لیے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ نے مثال دی کہ ایک شخص کا بچہ گم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے تلاش کرتے 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 کئی دن گزر جاتے ہیں، تھک ہار کر اپنے گھر کی طرف واپس آنا چاہتا ہے، لیکن راستے میں پھر سوچتا ہے یار بیٹا تو ملا نہیں، گھر جاؤں گا پھر بیٹا یاد آئے گا، کہ گھر میں دل نہیں لگے گا، کیوں نہ ہو کہ پھر دوبارہ بیٹے کی تلاش میں نکل جاتا ہوں، پھر دوبارہ بیٹے کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اچانک اس کا بیٹا اسے مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے ملنے پر جتنی خوشی اس باپ کو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے آتا ہے۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس میں نماز بھی تو ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے، یہی تو معنی ہے اس کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سے رب کی؟ اس رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ آج کا مسلمان عبادت سے دور چلا گیا، عظیم ترین عبادت نماز سے دور چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان میں اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نہیں پڑھتا نماز۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور اللہ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر بہتی ہو، صحابہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس کے جسم پر میل کچیل تو دور کی بات ہے، میل کچیل کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جو خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی دھو ڈالتے ہیں جیسے 5 مرتبہ نہانے سے میل دھل جاتی ہے۔ لیکن تسلیم بس نہیں ہوتے ہم۔ نماز، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ایک درخت کو زور سے ہلایا، درخت کے پتے جھڑ جھڑ کر زمین پر گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جس طرح یہ درخت کے پتے تیزی سے جھڑ جھڑ کر گر رہے ہیں، اسی طرح جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اسے جھاڑ دیتا ہے۔ نماز پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا ہے، اللہ کے نبی راستے سے جاتے جاتے خاتون سے ٹکر ہو گئی ہے، میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی آپ نے باجماعت ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول کیے۔ فرمایا آپ کی نماز نے آپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ نماز عظیم عبادت جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن کا معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ نماز چھوڑ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اسے قبرستان نہ بناؤ۔ کہاں پڑھتی ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں نماز؟ ہمارے گھر، ان میں رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ کبھی سوچے ہم نے کہ اپنے بچوں کو نماز کا کہیں، اپنی بیوی کو نماز کا کہیں، بہن بیٹی اپنی ماں تک نماز کی دعوت دیں، باپ تک نماز کی دعوت دیں، بچوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے نا، 7 سال کا، آپ اسے نماز کی ترغیب دیں، مسجد میں لے کر آیا کریں، اسے عادت پڑے گی نماز کی۔ 10 سال کا ہو جائے آپ اسے ماریں اگر نماز نہیں پڑھتا۔ اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے بچوں کو مارتے ہیں، دنیاوی کوئی نقصان، کام پہ نہ جائے 10 سال کا بچہ اسے مارتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں اسکول سے مارتے ہیں، کوئی چیز لا کر نہ دے مارتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، نماز ایسی عظیم عبادت
جس کے بارے میں ہم اتنے سست پائے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو گھروں میں، اسے قبرستان نہ بناؤ. آپ نماز پڑھنے آتے، سنتیں گھر پڑھ کے آ جایا کریں، فرض مسجدوں میں پڑھ جایا کریں، کہ برکت ہوگی آپ کے گھر میں. برکت اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ. رزق مانگنا چاہتے ہو، برکت مانگنا چاہتے ہو، کسی بھی حوالے سے مدد مانگنا چاہتے ہو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مانگو. لیکن فرمائے بہت تھوڑے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں. عظیم عبادت نماز. بھائیوں، آج معاشرے کے اندر بے حیائی، گھروں کے اندر یہ گانے، یہ میوزک، یہ ناچ گلیوں میں کیوں ہے؟ آج ہماری دعوت کے اندر توحید اور نماز نہیں ہے. ہم لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، نماز کی دعوت نہیں دیتے. اسی لیے آج معاشرے میں یہ بے حیائیاں ہیں، اسی لیے معاشرے میں چوریاں، ڈکیتیاں. نماز نہیں پڑھتے. جب بندہ نماز پڑھتے نا، اللہ کا اس کے دل میں ضرور خوف اور ڈر آتا ہے. سنت کے مطابق نماز ہو، سنت کے مطابق وضو ہو، اور اللہ سے خشیت، اللہ کے لیے نماز ہو، اخلاص والی نماز ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وہ مومن فلاح پا گئے. کون سے مومن؟ جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہے، جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر. نماز پڑھتے مکمل توجہ اللہ کی طرف ہے، مکمل توجہ اللہ کی طرف، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. میری نماز ایسی ہو کہ میرا اللہ اس نماز سے خوش ہو جائے، میرا اللہ اس نماز سے راضی ہو جائے. لیکن آج میری نماز میں وہ اخلاص، وہ توجہ نہیں ہے. میری نماز میں کئی سوچیں، کئی پلان ہیں نمازوں کے اندر. ایسی نماز نہیں بھائیوں. خشوع و خضوع والی جو بندہ نماز پڑھے گا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. میرے عزیز و میرے بھائیوں، لوگوں کو نماز کی طرف لائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ایسی عبادت ہے انشاءاللہ یہ لوگوں کو بے حیائی سے روک لے گی، برائیوں سے، نشے سے، چوریوں سے، ڈکیتیوں سے، نافرمانیوں سے فرما بردار بنا دے گی. یہ نماز اللہ کا بھی فرما بردار بنا دے گی، والدین کا بھی فرما بردار. یہ نماز کو چھوڑ گئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں والے نبی آخری وقت میں بھی نماز سے پیار کرتے ہیں. صحابہ کو دیکھتے ہیں با جماعت نماز پڑھتے ہوئے، کہتے ہیں میں محمد کو بھی با جماعت نماز کے لیے لے کر چلو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھی. لیکن ہم صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، لیکن نماز سے دور ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نماز سے پیار کریں. نماز سے اس صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، کہ گھر میں فاقے تھے، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. گھر میں اللہ نے بغیر گندم اور جو کے چکی سے آٹا نکالا. آپ نے سنا ہے بات؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی، آپ نے معراج پر بلال کے قدموں کی آواز کیوں سنی؟ اور بھی تو صحابہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، کبار صحابہ، لیکن بلال کی قدموں کی آواز سنی. کیا وجہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ کے رسول وضو کرتا ہوں اور تحیت الوضو 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ نماز ہے، بڑی پیاری لگتی ہے نماز اللہ کو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ ایسے ہی نہیں کہا کہ پڑھ لیا کرو، ندا لگوائی ہے مؤذن سے کہ جس کے ذہن و گمان میں بھی نہ وہ بھی سن لے. حی علی الصلاۃ. پہلے توحید، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، نماز ادا کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو، محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، توحید، پھر رسالت، نماز پڑھو محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ، توحید اور رسالت کے بعد بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ، توحید، اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر رسالت، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر نماز، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ لوگو نماز کی طرف، تمہاری فلاح کامیابی اسی میں ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن، کون سے؟ جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں خشوع و خضوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک محدث کی لونڈی رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے اور اسے کہتی ہے اللہ کے بندے اٹھ جا، دیکھ میرا رب مجھ سے راضی ہے، تجھ سے ناراض ہے۔ کہتے تجھ سے کیسے راضی ہے، مجھ سے کیسے ناراض ہے؟ کہتی ہے دیکھ مجھے اللہ نے تہجد کے وقت اٹھایا ہوا ہے اور تو سویا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، فجر کے وقت انسان سوئے ہوئے سردی کی وجہ سے، یہ سردی بھی آزمائش ہے، آج اس سردی سے ہم بچیں گے، رضائیوں میں بستروں میں چھپ کر سوئے رہیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھنا جہنم کے اندر ایک زمخریرہ ایک مقام ہے، بڑی سرد مقام ہے، جہنمی آگ میں جل جل کر جب جل جائیں گے نا، فرشتے انہیں اس جگہ پر بھی لے کر جائیں گے جو بڑا ہی ٹھنڈا علاقہ ہوگا، بڑا ٹھنڈا موسم ہوگا، اس کو برداشت نہیں ہوگا انسان۔ آج یہ سردی برداشت نہیں ہوتی، اس کے لیے نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توجہ کرنا حضرات، جس کی فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں اتنا نقصان ہو گیا جتنا دنیا اور دنیا کے جتنے بھی خزانے سارے ہی نقصان ہو گیا ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، اللہ اکبر، پھر جس کے فرض رہ گئے ہوں گے اس کا کیا معاملہ؟ حضرات ذرا توجہ کرنا، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی سے کہا آج اپنے نبی سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ اس نے کہا پیارے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرما دے۔ میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابی اب اور کچھ مانگ لے، پھر یہی فرمایا پیارے نبی جی اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر جنت میں میرا پڑوسی بننا چاہتا ہے تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جو کثرت کے ساتھ سجدے کرے گا وہ پڑوسی پتہ ہے کس کا بنے گا؟ جو سارے نبیوں کا نبی، اماموں کا امام، خطیبوں کا خطیب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتائیں ان سے اچھا کسی کا پڑوس ہو سکتا ہے؟ یہ کس کے ذریعے ملے گا؟ یہ نماز کے ذریعے ملے گا، اللہ کے نبی کا پڑوس۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نماز سے پیار کریں۔ اللہ کے نبی کے آخری دنیا سے جاتے جاتے کیا الفاظ تھے؟ سلو صلاۃ، لوگوں نماز قائم کرنا، لوگوں نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں درمیانی نماز کی حفاظت کرنا۔ درمیانی نماز پتہ کون سی ہے؟ اگر ہم فجر اور ظہر کو لے لیں، عشاء اور مغرب کو لے لیں، کون سی درمیانی نماز پڑھتی ہے؟ عصر کی نماز۔ عصر کی نماز اسے اللہ کہتے ہیں کہ پکڑ لیجیے، لیکن ہم تو پانچوں ہی نہیں پکڑتے۔
ہم تو اتنے نڈر ہو گئے، پانچوں نمازوں سے ہی دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ عورتیں ہیں تو عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کون سے ہیں؟ افضل ترین عمل کے بارے میں مجھے بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ محفلوں میں بیٹھے بیٹھے وقت ضائع کر دینے والے حضرات ذرا توجہ کر لینا، میرے نبی نے فرمایا افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے، اور دوسرا افضل ترین عمل والدین کی خدمتیں کرنا، والدین کی عظمت کو سلام کرنا۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا بھی والدین کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرنا، دوسرا افضل ترین عمل ماں باپ کی خدمت، تیسرا افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ، قربان جاؤں پیغمبر کے اس انداز پر۔ پہلا افضل ترین عمل وقت پر نماز ادا کرنا۔ ہم وقت نکالتے رہتے ہیں، ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، فجر کی نماز بڑی سستی کے ساتھ پڑھے گا اور عشاء کی نماز بڑی سستی کے ساتھ پڑھے گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان سستیوں سے محفوظ کرو، اللہ ہمیں چوک و چوبند کر دے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی بھرپور توجہ کریں، نماز کی طرف آپ پلٹ آئیں۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا بھائیوں، وہاں پر بھی اللہ اکبر، اللہ کا قرآن اس انداز کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہیں گے جنتی ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں گئے ہو، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے تم 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے تھے، تم 5 وقت کی نماز قائم کرتے تھے، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، صبح کی پڑھ لی تو دوپہر کی نہیں پڑھی، ایک دن 5 پڑھ لی تو اگلے دن نہیں پڑھی، جمعے کی نماز پڑھ لی۔ اور میرے نوجوانوں اور میری بہنوں بیٹیوں، اگر چاہتی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو 5 وقت کی نمازی بن جائے، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں نوجوان اور بہنیں بیٹیاں۔ وقت پر یوں اذان ہو جائے بہن بیٹی مصلی بچھا لے، یہ اس کا وقت ہے، فوری نماز پڑھیں۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، بڑی عظیم اللہ نے یہ عبادت بنائی ہے نماز۔ نماز اللہ اکبر۔ نماز سے محبت کریں، نماز سے پیار کریں۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز پڑھنے والا باب الصلاۃ جنت کے دروازے میں سے داخل ہوگا۔ نماز کے لیے صرف اور صرف وضو کرنے والا، وضو کر یہ دعا پڑھنے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اتنی دعا پڑھنے والا، اتنی دعا وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنے والا، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں اس کے لیے۔ 5 وقت کی نماز۔ شیطان تو سلاتے خوف دلاتے ہے سردی کا، سو جا نم نم سو جا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ندا بھی آ رہی ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نہ لگنا اس کے پیچھے ظالم ہے، تجھے بیکار ہے، ان الشیطان انہ لکم عدو مبین، تیرا جانی دشمن ہے، تیری جان کو، تیرے جسم کو، تیری روح کو جہنم کے اندر تو پانا چاہتا ہے۔ میں تیرا رب ہوں، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں۔ الصلاۃ خیر من، آجا نماز کی طرف، تیری نیند سے کئی درجے بہتر ہے یہ نماز۔ نماز سے پیار بھائیوں، نماز پڑھا کریں۔ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نماز، اللہ تعالیٰ میں نماز سے بہت زیادہ پیار کرنے والا بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المفلحون، کہ لوگوں نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں جو تمہیں ہم نے عزت دی وہ خرچ کرو، اولئک هم المفلحون، فرمائے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کل عبادی الذین آمنو، اے میرے محبوب نبی، اے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے اتنا تو کہہ دیں، اتنا کہہ دیں کہ اے ایمان والوں میرے بندوں یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، میرے بندوں سے یہ کہہ دیں نماز قائم کرو۔ بھائیو نماز بڑی عظیم عبادت، اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 وقت کا نمازی با جماعت بنا دے، با جماعت۔ نماز کے لیے ہمارے دل میں ایک طرف پیدا ہو، محبت پیدا ہو، کوئی بھائی، کوئی نوجوان، کوئی میرا بیٹا نماز نہ چھوڑے۔ پڑھو گے نماز انشاءاللہ، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کی قسم ہم ویسے عام بندہ فوت ہو جاتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے یار، بڑا ہی وی آئی پی بندہ ہوتا ہے، اخلاق میں ہر چیز میں بہت اچھا ہے، فوت ہو جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا اچھا بندہ۔ لیکن حضرات کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا یہ ہماری نظر میں تو بڑا اچھا تھا، یہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا تھا، یہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا تھا۔ کیا یہ اس کے کہنے پر نماز کے لیے آتا تھا؟ اس نے کہا نماز ادا کر، اس نے کہا نماز تجھ پر فرض کی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں یاد رکھ لینا قیامت کے دن ایک زانی اگر میرا رب چاہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر ایک چور ہے ڈکیت ہے میرا رب چاہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرات توجہ کرنا، اگر ایک بے نمازی میرے اللہ کے سامنے آئے گا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میرا رب اسے جنت نہ دے۔ کبھی سوچے کہ نماز جنت کی چابی، نماز کے ذریعے جنت میں جائے گا بندہ، نماز کے بغیر جنت کا داخلہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ توحید کے بعد نماز جس کے ساتھ ہوگی بھائیوں وہ جنت میں جائے گا۔ مرنے والا اچھا تو بہت تھا لیکن نمازی بھی تھا کہ نہیں؟ ہماری تیری میری نظر میں تو بڑا اچھا ہے، رب کی نظر میں اچھا ہوگا تب جنت میں جائے گا۔ نماز سے پیار کریں، نماز سے محبت کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ چور ہوں گے، آپ نماز پڑھیں گے آپ ڈکیت ہوں گے، آپ نماز پڑھیں گے آپ چرسی ہوں گے، آپ نشہ کرنے والا، آپ جوا کھیلنے والے ہوں گے۔ لیکن رب کا قرآن تو یہی کہتا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو جو کچھ بھی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تو پڑھ، یہ نماز تجھے روک دے گی چوروں سے، ڈکیتیوں سے، بے حیائی سے، نشے سے، جوئے سے، نافرمانیوں سے، تجھے بالکل فرما بردار بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر دے گی۔ بھائیوں نماز سے پیار کریں، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔